اسلام آباد میں امن و امان کے معاملے پر وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا۔ اجلاس میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر، وفاقی وزراء اور وزیر اعلیٰ پنجاب سمیت اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ 24 نومبر کو انتشار پھیلانے والے عناصر کی نشاندہی کے لیے وزیر داخلہ کی سربراہی میں ٹاسک فورس قائم کر دی گئی۔ امن و امان کے معاملہ پر وزیر اعظم کی زیر صدارت اہم اجلاس، آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی خصوصی شرکت۔ اسلام آباد کو شر پسندوں سے محفوظ رکھنے کے لیے انسداد فسادات فورس بنانے کا فیصلہ۔ 24 نومبر کو انتشار پھیلانے والے عناصر کی نشاندہی کے لیے وزیر داخلہ محسن نقوی کی سربراہی میں ٹاسک فورس کا اعلامیے کے مطابق وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ، وزیر اقتصادی امور احد خان چیمہ، وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ اور سیکیورٹی فورسز کے نمائندے بھی ٹاسک فورس میں شامل ہوں گے۔ ٹاسک فورس یہ یقینی بنائے گی کہ 24 نومبر کو انتشار پھیلانے میں ملوث مسلح افراد اور پرتشدد واقعات میں ملوث افراد کی نشاندہی کرے گی تاکہ انہیں قانون کے مطابق قرار واقعی سزا دلوائی جا سکے۔ اسلام آباد میں آئندہ انتشار کو روکنے کے لیے قائم انسداد فسادات فورس کو بین الاقوامی معیار کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں اور ساز و سامان سے لیس کیا جائے گا۔ اجلاس میں وفاقی فرانسک لیب کے قیام کی منظوری بھی دی گئی، جبکہ اسلام آباد سیف سٹی منصوبے کو جدید خطوط پر استوار کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا ہے۔ اجلاس میں وفاقی پروسیکیوشن سروس کو مضبوط کرنے اور افرادی قوت بڑھانے کے حوالے سے بھی فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ مٹھی بھر انتشاری پرامن اور غیور پشتونوں کی نمائندگی نہیں کرتے۔ 24 نومبر کی لشکر کشی کو خیبر پختونخوا سمیت تمام پاکستانیوں نے مسترد کر دیا۔ پاکستان کے تحفظ اور اس کی معاشی و قومی سلامتی کے تحفظ کے لیے سب کو مل کر ایسی مذموم کوششوں کو روکنا ہوگا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر باپوی کا دورہ کیا۔ آرمی چیف کو واریر 8 مشقوں پر بریفنگ دی گئی۔ پاکستان آرمی اور چین کی پیپلز لبریشن آرمی کی مشترکہ مشقوں کا مقصد دہشت گردی کے خلاف مشترکہ کارروائیاں اور دفاعی حکمت عملی کو مزید مستحکم کرنا ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی کا دورہ، سپہ سالار کو پاک چین مشترکہ مشق واریر 8 کے بارے میں بریفنگ۔ ISPR کے مطابق پاکستان آرمی اور چین کی پیپلز لبریشن آرمی کے اسپیشل دستوں کے درمیان جاری واریر 8 مشق کا آغاز 19 نومبر 2024 کو ہوا تھا اور یہ 3 ہفتوں پر مشتمل سالانہ 2 طرفہ مشق ہے، جس کا مقصد دہشت گردی کے خلاف مشترکہ کارروائیاں اور دفاعی حکمت عملیوں کو مزید مستحکم کرنا ہے۔ اس مشق میں دونوں ممالک کے دستوں نے پیشہ ورانہ مہارت اور بلند حوصلے کا مظاہرہ کیا ہے۔ آرمی چیف نے مشق کے شرکاء سے ملاقات کی اور ان کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ واریر 8 سالانہ بنیادوں پر ہونے والی باہمی مشقوں کی 8ویں مشق ہے۔ اس مشق کا مقصد پیشہ ورانہ مہارتوں کو مشترکہ تربیت کے ذریعے بہتر بنانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دونوں برادر ممالک کے درمیان تاریخی فوجی تعلقات کو مضبوط بنانا بھی اس مشق کا اہم مقصد ہے۔ مشقوں کی افتتاحی تقریب میں اسلحہ کی نمائش، انفرادی اور ٹیم لیول ٹریننگ توجہ کا مرکز بنی۔ کلیئرنس آپریشن، گن فائر، ڈرون ٹریننگ، سنائپر ٹریننگ اور کمپنی کی سطح پر تربیت اس مشق کا حصہ ہے۔ ویلکم بیک۔ بات کریں گے علی امین گنڈاپور نے کہا کہ جس کو بھی گورنر راج کا شوق ہے وہ پورا کر لے، گورنر راج کے بعد یہاں نہیں رہ سکو گے۔ پارٹی میں کوئی اختلافات نہیں ہے اور اسمبلی سے اظہار خیال کرتے ہوئے ان کا مزید کہنا تھا کہ بے گناہ لیڈر کی آزادی کے لیے قوم نکلتی ہے تو پورے پاکستان کو بند کر دیا جاتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا مقصد حاصل کر کے ہی رہیں گے، ہمارے شہداء کا خون رائے گا نہیں جائے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان نے کہا کہ ہم ایک پرامن جمہوری سوچ رکھنے والی جماعت ہیں۔ عوامی احتجاج جمہوریت کا حصہ ہے اور بنیادی حق کا استعمال کرنا ہمارا حق تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہماری قیادت پر تنقید کا مقصد اصل معاملے سے توجہ ہٹانا ہے۔ مطالبات کے لیے ہماری تحریک جاری رہے گی۔ پاکستان تحریک انصاف ایک پرامن جمہوری سوچ رکھنے والی جماعت ہے۔ اسی جمہوری سوچ کی وجہ سے ہم نے کسی کو تحریک کار یا قاتل لیگ نہیں کہا۔ وہ مخالفت کر رہے ہیں جو پی ٹی آئی کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، وہ ایکچول فیکٹ سے توجہ ہٹانے کے لیے کبھی کہیں گے قیادت سے استعفے لیے جا رہے ہیں، کبھی کہیں گے جی قیادت غدار ہے، کبھی کہیں گے جی قیادت کمپرومائزڈ ہے۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو سٹینڈ ہے وہ کمپرومائز رہے۔ کے پی کے کی حکومت الگ چیز ہے اور پی ٹی آئی itself ایز اے پولیٹیکل پارٹی اور اس کا سٹرگل ایک الگ چیز ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ گورنر رول میں لگ سکتا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ لگے گا۔ پاکستان تحریک انصاف اپنی جو سٹرگل ہے وہ انڈیپینڈنٹ کرے۔ ایسے میں سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام ایمن کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو لاشیں چاہیے تھی جو نہیں ملی۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر لاشیں پیدا کی۔ پی ٹی آئی نے پولیس اہلکاروں کو یرغمال بنایا۔ تحریک انصاف نے دہشت گردی جاری رکھی۔ وہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ پی ٹی آئی لاشوں کی سیاست کرنا چاہتی ہے۔ پی ٹی آئی کو لاشیں چاہیے، پی ٹی آئی کو لاشیں نہیں مل سکی۔ اب وہ صرف
انہوں نے سوشل میڈیا پہ لاشیں پیدا کی. اگر پرامن احتجاج تھا تو کس طریقے سے پولیس والوں کو جرغمال کیا گیا. پی ٹی آئی نے خود دہشت گردی کی سیاست کو کنٹینیو کیا. یہ وفاقی حکومت پہ اور یہ اسلام آباد پہ یلغار. پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ کوئی چیف منسٹر کی قیادت میں اس طرح ہوئی ہے جو کہ نہایت ہی افسوسناک عمل ہے. پی ٹی آئی کو آفر دی گئی وفاقی حکومت کی جانب سے کہ آپ فلاں اسپاٹ پہ آ کے دھرنا دیں. وہ ان کے لیے گولڈن اپرچونٹی تھی, لیکن کیونکہ وہ کبھی ڈائلاگ کی بات سمجھتی نہیں ہے, پی ٹی آئی کبھی بات چیت کا دروازہ وہ رکھتے نہیں ہیں. بشرا بی بی نے کسی کو پن پوائنٹ کر کے کوئی بات نہیں کی. وہ صرف 1 منٹ کے لیے سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں شامل ہوئیں. بشرا بی بی کی بہن مریم ریاض وٹو کی وضاحت. پروگرام ٹو نائٹ ود سمر عباس میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ علی امین فون لے کر ان کے پاس آئے. بشرا بی بی نے صرف 1 یا 2 منٹ کے لیے بات کی. انہوں نے کسی کے لیے بغیرت کا ورڈ استعمال نہیں کیا, بس اتنا کہا کہ لیڈرشپ کیوں موجود نہیں تھی. بشرا عمران سے پوچھا کہ کیا انہوں نے یہ بغیرت کا لفظ یوز کیا تھا. انہوں نے کہا میں نے نہیں کیا. انہوں نے صرف اپنا ایک گلہ ان کو کہا تھا کہ جب ڈی چوک پہ میں پہنچی اور ورکرز پہنچی تھی تو میں اکیلی تھی, کوئی لیڈرشپ وہاں نہیں تھی, تو آپ لوگوں کو ورکرز کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. اور یہ گلہ ان کا جائز ہے, ہم سب کا گلہ جو تھا کہ وہاں پہ لیڈرشپ کیوں نہیں تھی. تو دیٹ واز واٹ شی سیڈ. انہوں نے کسی کو پن پوائنٹ کر کے, اور میں نے باقاعدہ پوچھا, انہوں نے کسی کو پن پوائنٹ کر کے کہ پنجاب یا اس طرح انہوں نے نہیں کہا. انہوں نے ایک جنیرک بات کی. ان کی کوئی میٹنگ ہو رہی تھی تو علی امین صاحب فون ان کے پاس لے کے گئے تھے اور انہوں نے 1 منٹ کی کوئی بات کی تھی. وہ کسی میٹنگ میں شریک نہیں تھی, نہ کل یا نہ پرسوں. اور ان کے پاس اپنا فون وغیرہ جو تھا وہ 2-3 دن تک, جب سے وہ وہاں سے ان کو ریموو کیا گیا تھا, تو اس کے بعد سے ان کے پاس اپنا فون اور انٹرنیٹ کی ایکسس بھی نہیں تھی. پی آئی اے کی یورپ کے لیے پروازوں پر عائد پابندی ختم کر دی گئی ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ یہ ایک تاریخی دن ہے. یہ کامیابی بین الاقوامی شہری ہوابازی تنظیم کے معیارات یقینی بنانے کے لیے ممکن ہوئی. پی آئی اے کی دیگر پروازوں سے ریٹنگ بہتر ہوئی ہے. پابندی اٹھنے سے پی آئی اے کی نجکاری کے عمل میں آسانی ہوگی. ایسے میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے K4 توسیع منصوبہ آئندہ سال دسمبر تک مکمل کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے, جبکہ ڈیزائن اور فنڈز کی منظوری کے باوجود کام کا آغاز نہ ہونے پر تشویش کا اظہار کیا گیا. کراچی سے محمد اشہد کی یہ رپورٹ. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت K4 منصوبے کی توسیع سے متعلق اجلاس. محکمہ توانائی کو 132 kV کے گرڈ اسٹیشن کی تنصیب اور ٹرانسمیشن لائن بچھانے کے لیے ٹینڈرز جاری کرنے کی ہدایت کر دی. وزیر اعلیٰ نے محکمہ بلدیات کو بھی ہدایت کی کہ منصوبے سے متعلق سول ورک کی منظوری حاصل کرنے کے کام جلد شروع کیا جائے. وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ اجلاس میں کیے گئے فیصلوں پر بروقت عمل درآمد کیا جائے, جبکہ K4 توسیع منصوبے کی ڈیڈ لائن دسمبر 2025 ہے. اجلاس میں وزیر اعلیٰ سندھ کو وزیر بلدیات سعید غنی نے بتایا کہ K4 کی توسیع ورلڈ بینک اور ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک کے تعاون سے 71.52 بلین روپے میں مکمل ہوگا. K4 کی لمبائی 111 کلومیٹر ہے, جس سے 650 MGD پانی کراچی کو ملے گا. پہلے مرحلے میں 260 MGD پانی شہر کو فراہم کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ سندھ نے عزیز بھٹی پارک سے حسن اسکوائر تک 2.7 کلومیٹر کی پائپ لائن بچھانے کی بھی ہدایت دی. اجلاس میں وزیر اعلیٰ نے وزیر توانائی کو ہدایت دی کہ K4 کے لیے 132 kV گرڈ اسٹیشن کا ٹینڈر اور 30 کلومیٹر ٹرانسمیشن لائن لگانے کے لیے بھی ٹینڈر جاری کیے جائیں. پاکستان پیپلز پارٹی آج اپنا 57واں یوم تاسیس منا رہی ہے. کراچی کے ریلوے گراؤنڈ میں جلسے کا انعقاد کیا جائے گا. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو ویڈیو لنک کے ذریعے جلسے سے خطاب کریں گے. محمد اشہد کی یہ رپورٹ. 30 نومبر 1967 کو لاہور میں پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی. ذوالفقار علی بھٹو اس جماعت کے پہلے چیئرمین منتخب ہوئے. روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگا کر پیپلز پارٹی نے ہر دل میں گھر کیا اور 1970 کے عام انتخابات میں مغربی پاکستان میں زبردست کامیابی حاصل کی. پیپلز پارٹی نے 57 برس کے سیاسی سفر میں کئی نشیب و فراز دیکھے. جنرل ضیاء اور مشرف دور میں پیپلز پارٹی کو سختیاں برداشت کرنا پڑی. متفقہ آئین، جوہری پروگرام، صوبائی خود مختاری جیسے کارناموں کا صحرا پیپلز پارٹی کے سر رہا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ یوم تاسیس کے موقع پر 26ویں آئینی ترمیم پر بھی جشن منائیں گے. اس دفعہ ہم ہر ڈسٹرکٹ میں انشاءاللہ تعالی ہر ضلع میں پاکستان پیپلز پارٹی 30 نومبر کو اپنی جشن منائیں گی. اپنا یوم تاسیس کے لحاظ سے ہمارا چارٹر ڈیموکریسی کو 26th امینڈمنٹ میں یقین دہانی اس کو عمل درآمد اس پہ کرنے کا، اس کا بھی ہم جشن منائیں گے. اور وہ ایک وقت ہم تمام ڈسٹرکٹس میں منائیں گے اور میں انشاءاللہ تعالی تمام ڈسٹرکٹ سے مخاطب ہوں. وزیر بلدیات سندھ سعید غنی کا کہنا ہے کہ یوم تاسیس کے موقع پر 150 اضلاع میں تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے. بلاول بھٹو ویڈیو لنک سے خطاب کریں گے. پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جس کی جڑیں عوام کے دلوں میں موجود ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے
जितने कड़े इम्तिहान आजमाइशें मुश्किलात देखी हैं शायद वो पाकिस्तान में किसी और सियासी जमात ने नहीं देखी होगी। रेलवे ग्राउंड में जलसे की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं, जबकि शहर के तमाम अजला में पार्टी परचम भी लगाए गए हैं। बिलावल भुट्टो के अलावा मरकजी और सूबाई रहनुमा भी जलसे से खिताब करेंगे। बाद म्यूजिकल प्रोग्राम और आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाएगा।